अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ़ लव का क्या मतलब है और हम खुद से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। चाहे आप वज़न कम करना चाहते हैं या आप अपनी कोई ड्रीम जॉब अचीव करना चाहते हैं या आप अपने रिश्ते को मज़बूत बनाना चाहते हैं या आप खुद को माली तौर पर मज़बूत बनाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ना सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खुद से मोहब्बत। यानी अपने आप से सच्ची मोहब्बत करना, खुद को मुकम्मल तौर पर कबूल करना। तो हम आज खुद से मोहब्बत पर तफसील से बात करेंगे कि सेल्फ़ लव दरअसल है क्या। क्योंकि ये एक ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आधे लोग समझते हैं कि खुद से मोहब्बत जो है ना वो अच्छी चीज़ है और बहुत से लोग इसे खुद गर्जी समझते हैं। जी हाँ, सिर्फ अपनी सेल्फ़ी लेकर इस पर सेल्फ़ लव का हैशटैग लगाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना ये खुद से मोहब्बत नहीं है। असल में ना इसके 9 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमें काम करना पड़ता है। अगर हम वाकई खुद से मोहब्बत करना चाहते हैं ना और खुद के साथ अपना रिश्ता मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो हमें इन 9 पहलुओं को तफसील से समझना होगा और हर एस्पेक्ट पर हमें अमल भी करना होगा। हमें करना क्या है कि हमें ऐसा क्या करना है कि हम खुद से जुड़ सकें, अपने आप से ताल्लुक़ को मज़बूत बना सकें। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं ना तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो हमारी मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें समझना है ना वो ये है कि खुद से मोहब्बत असल में है क्या और उसे एक मुतनाज़ा क्यों समझा जाता है। क्योंकि कुछ लोग इसे नेगेटिव समझते हैं। उनका ख़्याल है कि जो लोग खुद से मोहब्बत करते हैं ना वो खुदगर्ज़ होते हैं, वो दूसरों के जज्बात की परवाह नहीं करते। जबकि कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी समझते हैं, ख़ास तौर पर मेंटली और इमोशनली हेल्थ के लिए। क्योंकि ये नफ्सियात में भी है कि खुद से मोहब्बत करना जो है ना वो पॉजिटिव पहलू है। तो इस उलझन को दूर करने के लिए ना आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में सिर्फ एक फ़र्क है। खुद गर्जी मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपनी फ़िक्र करना, ऐसा रवैया या अमल अख्तियार करना कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, उनके जज्बात मजरूह हों और आपको कोई फ़र्क ना पड़े। ये कहलाती है खुद गर्जी यानी कि सेल्फिशनेस। और ये रवैया दूसरों को नज़रअंदाज करना है, ये है खुद पसंदी। ये सोचना कि सिर्फ मैं ही अहम हूँ, ये सब चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव हैं, जिनका सेल्फ़ लव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल में सेल्फ़ लव ये है कि आप अपने आप से भी मोहब्बत करें लेकिन दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखें। सेल्फ़ लव का मतलब है अपने आप को जानना, अपनी पहचान हासिल करना और ख़ुद को भी उतनी ही अहमियत देना जितनी आप दूसरों को देते हैं। ये एक सफ़र है, एक लंबा सफ़र है जिसमें आप खुद को बग़ैर किसी शर्त के सपोर्ट करते हैं, खुद से प्यार करते हैं ताकि आप वो तमाम काम कर सकें जो आपकी ज़िंदगी और शख्सियत को बेहतर बना सकें। तो इसमें सबसे पहला जो काम आता है ना वो है खुद शनासी, सेल्फ़ अवेयरनेस। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में फरमाते हैं, और तुम्हारे अपने नफ्स में भी हमारी निशानियां हैं, क्या तुम गौर नहीं करते। ये खुद से मोहब्बत का ना पहला कदम है। खुद शनासी यानी कि सेल्फ़ अवेयरनेस। इसका मतलब है कि आप खुद को बेहतर अंदाज में जानें, अपने अंदर झांकें, अपने जज्बात, पसंद नापसंद, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपके जो ख्वाब हैं, जो आपकी नीड्स हैं या आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप उनको पहचानें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आप किसी दूसरे इंसान से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं ना, तो आप उसके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी शख्सियत, उसे खुश करने के लिए मुझे क्या करना है या क्या चीज़ उसे तकलीफ़ देती है। तो बिल्कुल उसी तरह आपको ख़ुद को भी मुकम्मल तौर पर जानना होगा। हम ना अक्सर दूसरों के जज्बात, मूड, पसंद नापसंद को तो पहचान लेते हैं लेकिन ख़ुद से नावाकिफ़ होते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमें समझें, जबकि हम खुद अपनी शख्सियत से लाइलम होते हैं। जब हम खुद को पहचान लेते हैं ना तो हमें ये अंदाज़ा होने लगता है कि हमें क्या चाहिए, क्या चीज़ हमें खुश करती है और किन बातों से हमें दुख पहुंचता है।
ہم دوسروں سے بہتر انداز میں بات کر پاتے ہیں اور اپنی ضروریات اور احساسات کو واضح کر پاتے ہیں۔ یہ سب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے جرنلنگ۔ روزانہ اپنے بارے میں لکھیں، میری اسٹرینتھس کیا ہیں، میری ویکنیسز کیا ہیں، میں کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں یا مجھے کیا چیز غصہ دلاتی ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کے اندر کے خیالات کو کاغذ پر اتارتے ہیں نا، تو آپ کو خود کی گہرائیوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ خاموش جگہ پر بیٹھ کر میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، یا دن کے اختتام پر خود سے سوال کریں، آج کے دن مجھے کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کیوں لگا۔ اپنے دن پر غور و فکر کریں، اپنے آپ سے ویسے ہی تعلق بنائیں جیسے آپ کسی اہم شخص سے بناتے ہیں۔ یہ عمل نہ آپ کے اور آپ کے دل کے درمیان تعلق کو مضبوط بناتا ہے، اور یہی اصل خود سے محبت کی بنیاد ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہی سیلف اویئرنیس کا پہلا قدم ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، دوسرے قدم کی طرف، خود کو قبول کرنا، سیلف ایکسیپٹنس۔ یہ دوسرا قدم ہے۔ خود شناسی کے بعد جب آپ کو اپنی خوبیاں اور خامیاں معلوم ہو جائیں تو اگلا مرحلہ ہے انہیں دل سے قبول کرنا۔ ہم میں سے اکثر اپنی مثبت چیزوں کو تو قبول کر لیتے ہیں، جیسے اپنی کامیابیاں ہیں، اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنی خوبصورتی ہے، لیکن جیسے ہی بات کسی غلطی یا کمزوری کی آتی ہے نا، تو ہم خود پر سخت ہو جاتے ہیں۔ ہم خود کو معاف ہی نہیں کرتے، خود پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت جو ہے نا ہر چیز سے وسیع ہے۔ خود کو اپنی غلطیوں سمیت قبول کرو، خود کو معاف کرو۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ پاک تمہیں معاف کر رہا ہے تو تم خود کو کیوں نہیں معاف کر پا رہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم سب نہ ایک مکمل پیکج ہیں، جسے اللہ پاک نے مکمل سوچ بچار کے بعد بنایا ہے۔ ہمارے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ان دونوں کا توازن ہی ہمیں انسان بناتا ہے۔ اگر آپ صرف اپنی کمزوریوں پر فوکس کریں گے نا تو آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ خود کو کمتر محسوس کریں گے اور آپ کی خودی جو ہے نا وہ متاثر ہوگی۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، ان سے سیکھیں اور خود کو معاف کریں۔ اس کے لیے ایک طاقتور عمل جو ہے نا خود کو خط لکھنا، اس میں آپ اپنی غلطی کی اس میں جو ایک طاقتور عمل ہے نا جو آپ کر سکتی ہیں، خود کو خط لکھنا۔ اس میں آپ اپنی غلطی کا ذکر کریں اور ساتھ میں لکھیں کہ مجھے اس وقت یہ علم نہیں تھا، لیکن اب میں بہتر جانتی ہوں اور اب میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گی اور میں خود کو معاف کرتی ہوں۔ اس عمل سے نا جو ذہنی بوجھ آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتا ہے، آپ اندر سے خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں اور اپنے جسم، روح اور ذہن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اپنی ذات کا شکر ادا کریں، اپنے جسم کے ہر عضو، اپنی ہر صلاحیت، اپنی ہر کامیابی پر شکر گزاری اختیار کریں۔ خود کو مکمل طور پر قبول کرنا اصل خود سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، خود کی دیکھ بھال، سیلف کیئر۔ اپنے جسم، ذہن اور روح کی حفاظت فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ جب ہم دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں نا تو ان کا خیال رکھتے ہیں، ہم انہیں وقت دیتے ہیں، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، تو خود سے محبت کا تیسرا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی بھی اسی طرح دیکھ بھال کریں۔ یہ دیکھ بھال صرف ظاہری نہیں بلکہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی پہلوؤں سے بھی ہونی چاہیے۔ اکثر ہم دوسروں کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے لیے وقت نہیں نکالتے، اور یہی چیز ہمیں اندر سے تھکا دیتی ہے۔ اپنی دیکھ بھال کرنے کے لیے نا چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے، جیسے بیسک ہائیجین، نہانے، دانت صاف کرنے، بال سنوارنے، کپڑوں کا خیال کرنا، جیسے معمولات کو نا اہمیت دیں۔ یہ صرف صفائی نہیں بلکہ خود سے عزت اور محبت کا اظہار ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ صحت مند خوراک لیں، ایسی خوراک کھائیں جو آپ کے جسم کو توانائی دے، وقت پر کھائیں، زیادہ پانی پئیں، فاسٹ فوڈ اور نقصان دہ اشیاء سے پرہیز کریں۔ تیسرے نمبر پہ نیند کا خیال رکھیں، نیند کی کمی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکاوٹ کا بھی باعث بنتی ہے۔ ایک جو پرسکون نیند ہے نا آپ کو تازگی، توانائی اور بہتر موڈ دیتی ہے۔
चौथे नंबर पे वर्जिश और चहल कदमी करें। रोज़ाना की थोड़ी सी जिस्मानी सरगर्मी जैसे वॉक, योगा या हल्की फुल्की वर्जिश आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ना ज़हनी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। 5वें नंबर पे आता है अपनी इमोशनल केयर। अपनी पसंदीदा सरगर्मियाँ जैसे पेंटिंग, मौसीकी, लिखना या किताबें पढ़ना, इनका वक़्त मुकर्रर करें। ये आपके दिलो दिमाग को सुकून देती हैं। और इसके बाद अपना हफ्तावार शेड्यूल बनाएं। हफ्ते भर की खुराक, खुद की देखभाल का एक शेड्यूल या कैलेंडर बनाएं जिसमें खुद को प्यार देने वाली छोटी छोटी सरगर्मियाँ शामिल हों। जैसे मंडे को नाखून जो मैंने अपने वो तराशने हैं, चेहरा वेडनेसडे को मैंने अपना फेशियल वगैरह करना है, ये जुमे को अपने लिए पसंदीदा खाना बनाना है, और संडे को मुझे खामोशी से बैठकर सिर्फ मेडिटेशन करनी है। याद रखें, जब आप खुद का ख्याल रखते हैं ना तो आप अंदर से भरपूर और मुतवाज़न महसूस करते हैं। आपका खुद से ताल्लुक़ गहरा होता है और फिर आप खुश रहते हैं। यही असल खुद से मोहब्बत है। खुद की जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती देखभाल जैसे कि आप किसी और की मोहब्बत में करते हैं ना, वो सब आपको अपने लिए भी करना है। अब चौथे नंबर पे आता है सेल्फ़ रेस्पेक्ट, यानी कि खुद की इज़्ज़त। कुरान पाक कहता है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी। ये पहलू शायद ना सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन खुद से मोहब्बत का एक नहायत अहम पहलू है। जैसे हम उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं ना जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर हम खुद से मोहब्बत करते हैं ना तो अपनी इज़्ज़त करना हमें सीखना होगा। अपनी इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि आप खुद को नीचा मत समझें। आपके जज्बात, राय और वक़्त की अहमियत है। आप ये तस्लीम करें कि कोई दूसरा आपको कमतर या हकीर समझने का हक़ बिल्कुल नहीं रखता। खुद की इज़्ज़त कैसे करें? जब आप थके हुए हो ना, या कोई काम आपके असूलों या दिमाग या वक्ती या दिमागी सुकून के ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ ना कहना सीखें। ये खुद गर्जी नहीं बल्कि खुद की इज़्ज़त है। अपने लिए खड़ा होना सीखें। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो खामोश रहना, खुद को इजाज़त देना है कि दूसरा आपकी इज़्ज़त पामाल करे। आपको नरमी से लेकिन मजबूती के साथ अपने हक़ में बोलना चाहिए। ज़िंदगी में हर रिश्ते की ना एक हद होती है। अगर कोई इस हद को बार बार क्रॉस करे तो आपको वाज़े अंदाज में उसे समझाना होगा कि आपका वजूद और जज्बात भी अहम है। अगर हम दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाते हैं ना, लेकिन याद रखें कि अगर आप खुद ठीक नहीं रहेंगे तो किसी और का फ़ायदा भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभार खुद को तरजीह देना, खुद को वक़्त देना और अपने फ़ैसलों में खुद को अहमियत देना भी खुद की इज़्ज़त का हिस्सा है। अगर कोई आप पर तनकीद करे तो फ़ौरन खुद को बुरा समझना छोड़ दें। खुद को बेहतर बनाने की नीयत रखें, लेकिन खुद को इल्ज़ाम मत दें। याद रखें, जब आप खुद की इज़्ज़त करेंगे ना तो दूसरों को भी एक इशारा मिलेगा कि आपके साथ कैसे पेश आना है। आप दूसरों को सिखाते हैं कि वो आपके साथ कैसे सलूक करें, और ये सबक सिर्फ आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स से शुरू होता है। तो खुद से मोहब्बत का सिर्फ खुद को पसंद करना नहीं बल्कि खुद को इज़्ज़त देना भी है। अपने फ़ैसलों, वक़्त, जज्बात और शख्सियत की कदर करना। सेल्फ एम्पावरमेंट जो है ना, खुद को बाअख्तियार बनाना है। कुरान पाक हमें दावत देता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। अब खुद से मोहब्बत का मतलब ये है कि अपने आप को काबिल मजबूत और इख्तियार रखने वाला इंसान समझें। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल जो है ना वो आपके हाथ में हो। आपके फ़ैसले आपकी मर्ज़ी और शऊर पर मबनी हों, ना कि दूसरों की ख्वाहिशात या दबाव पर। खुद को बाअख्तियार बनाने के लिए ना आपको ये कदम लेने होंगे, ज़िम्मेदारी कबूल करनी होगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी खुद कबूल करें। अगर आपको सेहतमंद बनना है, बेहतर माली हालात चाहिए या किसी हद तक किसी मकसद तक पहुंचना है, तो किसी और का काम नहीं बल्कि ये आपका काम है। अपने मकासद तय करें, गोल सेट करें, छोटे छोटे स्टेप लें, जैसे रोज़ाना 15 मिनट चहलकदमी करना, हर रोज़ एक सफ़ा मुताला करना या माहाना बचत का मंसूबा बनाना। जब आप खुद अपने लिए स्टेप्स मुकर्रर करते हैं ना, अहदाफ मुकर्रर करते हैं, गोल सेट करते हैं और उन पर अमल करते हैं, तो आप खुद पर फ़ख्र महसूस करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं करते। खुद को बाअख्तियार बनाने का मतलब है कि आप अपनी ख्वाहिश को अमल में बदलने के लिए खुद पर नज़्म व ज़ब्त नाफिज करें, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या फालतू अखराजात को कंट्रोल करना। किसी भी मकसद तक पहुंचने के लिए मेहनत, कुर्बानी और सब्र दरकार होता है। मसलन जैसे अगर अपने वज़न कम करना है तो वर्जिश और परहेज़ करनी लाजमी होगी। ये वक्ती तकलीफ़ तो होती है लेकिन बाद में आपको खुशी देती है।
جب آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالتے ہیں نا، تب ہی ترقی ممکن ہے۔ نئے تجربات، نئی ذمہ داریاں یا خوف کا سامنا، یہ سب آپ کو نا اندر سے مضبوط کرتے ہیں۔ دوسروں سے مشورہ ضرور لیں، لیکن اپنے دل کی سنیں۔ ہر فیصلہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کی مرضی اور آپ کی بصیرت سے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، خود کو بااختیار بنانا کوئی ایک دن کا عمل نہیں، بلکہ یہ مسلسل کوشش اور مستقل مزاجی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ میں اپنی زندگی کا کنٹرول رکھتی ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں، مجھے اپنے فیصلوں پر فخر ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ پر، خود پر شفقت، سیلف کمپیشن۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ خود پر سب سے زیادہ سختی کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر تو معاف کر دیتے ہیں انہیں، لیکن ان کے لیے نرمی رکھتے ہیں، لیکن جب بات خود کی آتی ہے نا، تو ہم خود کو سخت سزائیں دیتے ہیں، الزام دیتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں۔ اللہ کی نا 99 صفات میں سے سب سے پہلی صفت ہے الرحمن، بے حد مہربان۔ خود پر شفقت کا مطلب ہے خود سے نرمی سے بات کرنا، اپنی تکلیف کو سمجھنا، اپنے آپ کو دوست کی طرح محبت دینا، خود کو وہ الفاظ کہنا جو ہم کسی پریشان دوست کو کہتے ہیں۔ خود پر شفقت کیسے پیدا کریں؟ جو منفی نیگیٹو سیلف ٹاک ہے نا، اسے بند کریں۔ خود سے کہنے والے جملے جیسے کہ میں نکما ہوں، میں بدصورت ہوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ان سب کو فوراً روکیں۔ ان کی جگہ کہیں میں کوشش کر رہا ہوں، میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں اپنی خوبیوں کو پہچانتا ہوں۔ یا اگر آپ کے جسم میں کسی حصے میں تکلیف ہے تو کبھی بھی منفی بات مت کریں، جیسے آپ کے ہاتھ میں اگر بہت تکلیف ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے یا یہ جسم بیکار ہے، بلکہ اس درد والے حصے سے محبت سے بات کریں۔ کہیں مجھے معلوم ہے تم تکلیف میں ہو، میں تمہیں آرام دینا چاہتا ہوں، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور دل سے بات کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں تم مضبوط ہو، تم قیمتی ہو، تم نے بہت کچھ سہا ہے اور پھر بھی تم ہارے نہیں۔ اور اب آتے ہیں، اور اپنے جذبات کو تسلیم کریں۔ اگر کسی دن آپ کمزور محسوس کرتے ہیں یا رو پڑتے ہیں تو خود پر غصہ نہ کریں، اس جذبے کو تسلیم کریں۔ خود سے کہیں ٹھیک ہے، آج کا دن مشکل ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس لمحے کو گزار دیں گے۔ خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے بار بار دہرا کر اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالیں، اس غلطی سے سیکھیں، معافی مانگیں اپنے آپ سے یا کسی اور سے، اور پھر خود کو معاف کر دیں۔ آپ کا دل سکون پائے گا۔ خود کو جسمانی محبت دیں۔ کبھی کبھی خود کو گلے لگانا، اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنا یا خود کو تھپکی دینا، یہ سب چھوٹے مگر بڑے انداز ہیں خود پر شفقت ظاہر کرنے کے۔ یاد رکھیں، خود پر شفقت کوئی کمزوری نہیں، یہ ایک عظیم طاقت ہے جو ہمیں اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے نا، اتنا ہی آپ دوسروں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آئیں گے اور زندگی آسان اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں 7ویں پوائنٹ کی طرف، خود کو ظاہر کرنا، سیلف ایکسپریشن۔ اسلام نہ ہمیں خاموشی کا حکم دیتا ہے، مگر ظلم یا درد چھپانا نہیں۔ اپنے جذبات صاف اور باوقار طریقے سے ظاہر کریں، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، سچائی سے بات کریں مگر عزت کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اور لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی خود سے محبت مضبوط ہو تو اپنے خیالات، جذبات اور خواہشات کو آزادانہ، واضح اور سچائی سے ظاہر کرنا سیکھیں۔ اکثر ہم اپنے دل کی باتیں نہ دبا لیتے ہیں، دوسروں کی خوشی کے لیے خاموش رہتے ہیں یا خود کی سچائی کو دوسروں کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنی آواز کو دبانا اپنی ذات کو دبانا ہے۔ خود کو ظاہر کرنے کے چند طریقے ہیں، جیسے اپنے جذبات کو پہچانیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ہے کیا، آپ خوش ہیں یا پریشان ہیں، غصے میں ہیں یا اداس ہیں۔ جب آپ اپنے جذبات کو سمجھیں گے نا، تبھی آپ ان کا اظہار کر پائیں گے۔ جو بھی کہنا ہو سچ بولیں، لیکن اس میں نرمی، محبت اور احترام ضرور ہو۔ جیسے اگر کوئی بات بری لگے تو کہیں مجھے یہ بات تھوڑی تکلیف دہ لگی ہے، یہ سادہ اور مؤثر اظہار ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں، آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، کون سی چیزیں آپ کو سکون دیتی ہیں، کیا چیزیں آپ کو بے چین کر دیتی ہیں، ان سب باتوں کو نا کھل کر کہنا سیکھیں۔ یہ خود پر اعتماد بڑھاتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور جو بات دل میں ہے نا وہی زبان پر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور محسوس کریں اور ظاہر کچھ اور کریں۔ جذبات کو دبانے سے صرف دل کا بوجھ بڑھتا ہے۔ اگر الفاظ سے اظہار مشکل ہو تو اپنے خیالات اور جذبات کو آرٹ کے ذریعے ظاہر کریں، جیسے رنگوں سے پینٹنگ کرنا، لکھنا۔ یہ سب طریقے نا آپ کو جذباتی طور پر کھلنے میں مدد دیتے ہیں۔
اور خود سے اظہار کی مشق کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کریں، اپنے دن، اپنے خواب، اپنے دکھ، اپنے ارادے بیان کریں۔ آہستہ آہستہ کا نا آپ کو خود سے بات کرنا آسان لگنے لگے گا اور دوسرے بھی آپ کی سچائی کو محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ خود کو ظاہر کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر کی توانائی، سچائی اور شخصیت دوسروں تک پہنچتی ہے۔ یہ اظہار نہ صرف دوسروں کو آپ سے جوڑتا ہے بلکہ آپ کو خود سے گہرے رشتے میں باندھتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، سیلف کانفیڈنس۔ قرآن پاک سکھاتا ہے، جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ خود اعتمادی یعنی اپنے آپ پر یقین، یہ جاننا کہ آپ میں صلاحیت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آپ کی رائے، جذبات اور فیصلے قیمتی ہیں۔ یہ اعتماد اس وقت آتا ہے جب آپ اپنی کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی خوبیوں پر توجہ دیتے ہیں اور اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنی خوبیوں کی فہرست بنائیں، اپنی کامیابیوں کی فہرست بنائیں، اپنے خود کو محبت بھرا خط لکھیں، ایسا خط جس میں آپ خود کو بتائیں کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ میں کیا پازیٹیو چیزیں ہیں، آپ نے زندگی میں کیا حاصل کیا، آپ کیوں خاص ہیں، اور جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں نا اسے نظر انداز نہ کریں، اس کا سامنا کریں، جیسے اکیلے سفر کرنا، عوام میں بولنا، کوئی نیا تجربہ۔ یہ سب چیزیں نا آپ کے اندر کے ڈر کو ختم کرتی ہیں۔ اور نیا سیکھیں، چاہے کھانا پکانا ہو، ڈرائنگ ہو یا کوئی بھی کورس، آپ کے ذہن کو کھولتا ہے اور آپ کو خود پر فخر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور کبھی بھی تنقید سے نہ گھبرائیں، کسی بھی تنقید کو ذاتی نہ لیں، تعمیری تنقید سے سیکھیں، لیکن منفی باتیں جو ہیں نا ان کو خود پر مسلط نہ کریں۔ اپنی قدر خود پہچانیں۔ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ سب اعتماد کی علامتیں ہیں۔ انہیں اپنی عادت میں شامل کریں۔ ہر انسان کا سفر جو ہے نا مختلف ہوتا ہے، اپنی رفتار، اپنی ترقی اور اپنی خوشی پر توجہ دیں۔ کمپیریزن صرف آپ کا حوصلہ توڑتا ہے۔ جب آپ اپنی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں نا، اپنی کامیابیوں کو جشن مناتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں تو آپ کی خود اعتمادی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ اعتماد ہی ہے جو آپ کو دنیا کے سامنے سچائی سے جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف، سیلف گروتھ، خود میں بہتری۔ زندگی کا ہر دن نا ایک موقع ہے اپنے رب کے لیے بہترین انسان بننے کا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، تو نیکیوں میں سبقت لینے والے سبقت لے جائیں۔ خود سے محبت کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہم اپنی ذات میں بہتری کے لیے مسلسل کوشاں رہیں، یعنی ہر دن، ہر وقت کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو ہمیں کل سے بہتر بنا دے۔ سیلف گروتھ کا مطلب ہے اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہچاننا، ان پر کام کرنا، اپنی سوچ، عمل اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانا، اور اپنی شخصیت کا ایک ایسا ورژن بنانا جس میں ہمیں خود پر فخر محسوس ہو۔ خود میں بہتری اب کیسے لائیں؟ روز ایک کوئی چھوٹا قدم اٹھائیں جو آپ کو ذہنی، جسمانی، جذباتی یا روحانی طور پر بہتر بنائے، چاہے وہ مطالعہ ہو، کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو، کوئی اپنی منفی سوچ کا تجزیہ کرنا ہو۔ اپنے روزانہ کے معمول کا جائزہ لیں، آج میں نے کیا سیکھا، کس وقت بہترین بن سکتا تھا۔ یہ خود احتسابی نا آپ کو نکھار دیتی ہے۔ سوچیں کہ آپ کا 10 سال پرانا ورژن آج کی شخصیت کو دیکھ کر کیا محسوس کرے گا، اور آپ کا 70 سالہ ورژن، کیا وہ شکر گزار ہوگا، کیا وہ فخر کرے گا۔ اسی سوچ سے اپنے آج کے فیصلے کریں۔ دوسروں سے متاثر ہو کر لیکن مایوس ہوئے بغیر سیکھیں۔ دوسروں کی کامیابیوں سے سبق لیں لیکن خود سے موازنہ نہ کریں۔ ہر انسان کا جو سفر ہے نا وہ الگ ہے۔ بہتری کا مطلب صرف خوشی کے دن نہیں ہوتے، بلکہ ان دنوں میں بھی خود کو سنوارنا ہے جب آپ کے حالات مشکل ہیں۔ یہی اصل ترقی ہے۔ اور اس کے بعد نئی کتابیں، نئے کورسز، مختلف لوگوں سے سیکھنا، دنیا کو نئے زاویے سے دیکھنا، یہ سب چیزیں نا ذہن اور روح کو تازہ رکھتے ہیں۔ اپنے مشن سے جڑے رہیں، اپنے مقصد میں جڑے رہیں۔ زندگی میں نا کوئی مقصد، کوئی ویژن طے کر لیں اور ہر دن اس کی طرف ایک قدم ضرور بڑھائیں۔ یاد رکھیں، خود سے محبت کا مطلب صرف خود کو تسلی دینا یا وقت دینا نہیں، بلکہ خود کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں آپ کی ذات ایک نعمت بن جائے، آپ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ خود سے محبت کریں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، کیونکہ آپ قیمتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔